عام طور پہ دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، قبریں دھنسی ہوئی ہیں، بارش آتی ہے تو وہ نیچے دھنس جاتی ہے، اندر سے سوراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سانپ، نیولے، بچھو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ الحمدللہ کسی بھی قبر کو آپ دیکھیں، ہزاروں قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ قبرستان بھی زمین سے تقریباً 11-12 فٹ اونچائی پر موجود ہے۔ تو باقاعدہ طور پر الحمدللہ عمران بھی موجود ہیں، اور انہوں نے جو مجھے بتایا ہے کئی سالوں سے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ہر سال اسی انداز میں ہر قبر کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی وارث ہو یا نہ ہو، یہ پھر ان کے خود وارث بن جاتے ہیں۔ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا قریب آئے۔ ہم اس وقت مسافر شاہ قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، مزید میں دکھا دیتا ہوں کچھ دیر تک۔ یہاں پر الحمدللہ باقاعدہ طور پر ایک تو 4 دیواری کا نظام ہے، دوسرے نمبر پہ ہر قبر کے اوپر پلستر کا، مٹی کے پلستر کا، لیپ کا وہ بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ اس شریف کے اندر میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی قبرستان کے اندر باقاعدہ طور پر بھلے اس قبر کا وارث کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہاں کے انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر ہر قبر کے اوپر لپائی کی ہے، اس کے اوپر کلر کیا ہے، اور اس کے بعد کلر سے مراد چونا کیا ہے، اور اس کے بعد ہر قبر کے اوپر پھول کا، پتوں کا، اور اس کے علاوہ ہاروں کا انہوں نے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا، اوپر سجائے تاکہ یہ ایک سبزہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ موجود رہے۔ میں انتظامیہ کے ایک فرد جو یہاں کے امیر بھی ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، محمد عمران گھلو صاحب۔ یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے زیر نگرانی ہر قبر کو باقاعدہ طور پر پختہ مٹی کے ساتھ، کچی مٹی کے ساتھ لیپ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی قبر نہیں کہ جو گری ہوئی ہو، نیچے ڈھہ گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، قبریں دھنسی ہوئی ہیں، بارش آتی ہے تو وہ نیچے دھنس جاتی ہے، اندر سے سوراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سانپ، نیولے، بچھو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ الحمدللہ کسی بھی قبر کو آپ دیکھیں، ہزاروں قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ قبرستان بھی زمین سے تقریباً 11-12 فٹ اونچائی پر موجود ہے۔ تو باقاعدہ طور پر الحمدللہ عمران بھی موجود ہیں، اور انہوں نے جو مجھے بتایا ہے کئی سالوں سے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ہر سال اسی انداز میں ہر قبر کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی وارث ہو یا نہ ہو، یہ پھر ان کے خود وارث بن جاتے ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ 9 محرم کو باقاعدہ طور پر یہاں پر خیرات ہوتی ہے، شبینہ ہوتا ہے، قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، بچے آتے ہیں دور و نزدیک سے، خود بھی تلاوت کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہر سال 9 محرم کو یہاں قبرستان کے جو وارث ہیں، یہ جو مدفون لوگ ہیں، ان کے جو وارث ہیں، متعلقین ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر یہ بلاتے ہیں، اور وہ خود آتے ہیں یہاں پر، آ کر وہ سارا نظام دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر دعا کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو اس شریف میں یہ لوکیشن میں آپ کو بتا دوں، اس شریف کا گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کو پیٹ کریں، شمس محل روڈ پر آ جائیں۔ شمس محل روڈ پر آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر شمس محل اور ہائی اسکول کے درمیان میں ایریا آتا ہے، جامع مسجد ختم نبوت، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی ہے، مسافر شاہ قبرستان موجود ہے، سامنے برتنوں کی دکان ہے، سامنے موبائل مارکیٹ موجود ہے۔ تو یہ سارا ایریا یہاں کی لوکیشن ہے۔ یہاں پر قریب ایک قدیمی مسجد بھی دور کر کے موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ قبرستان، اس کے اندر درختوں کا الحمدللہ سائے کا انتظام ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں، سائے میں بیٹھ کے تلاوت کریں۔ یہاں پر باقاعدہ نشست گاہیں بھی قائم ہیں کہ وہاں پر بچے بیٹھ کر تلاوت کر سکیں۔ یہ اس شریف میں میری نظروں میں ایسا قبرستان ہے جس کی باقاعدہ طور پر 4 دیواری بھی موجود ہے، حفاظت کا اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ میں عمران بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی ہے۔ خدمت گار ہمارے یہ چچا رشید ہیں، چچا رشید ہے نا، ماشاء اللہ۔ آپ کب سے یہاں پر یہ قبریں کھدائی کر رہے ہیں؟ 12 سال۔ تو سرائکی میں گال کر کے نا چوکر ساتھی کے اتنا کر 12 سال تھوڑا قریب آ گیا۔ اچھا 12 سال تھی کہ تسا یہ دسو کہ اتنا کر جڑا قبرستان کا نظام ہے، جدہ تسا آئے ہوئے 4 دیواری یہی ہوں بولے اتنا 4 دیواری کہنا ہے، یعنی یہ بعد 4 دیواری قائم کی گئی ہے۔ اچھا یہ دسے سو کہ اتنا کر جڑے لوگ آندن باقاعدہ طور تے قبرستان قبر دے وچ میت کو دفن کرتے بھول ویندن یا تو نال رابطے چ بھی رہندن؟
अच्छा कबर तुसा खुद खटेंदे वे सिल्ला खुद लेंदे वे साल च कोई कबर उत्ते तले थी वने कोई मसला थी वने लिपाई तुसा करेंदे वे ये जेड़े कतबे लगे खड़े न ओ बंदा अपना घिन दे आंदे ने तुसा खुद लेंदे वे अपने घिन आंदे यानी लेंदे तुसा वे बड़वा ओ आंदे यानी बनवा कर जो है ना वो कतबे जो है ना वो लोग आते हैं और बाकायदा तौर पर नसब ये करते हैं बनाते हैं यानी मिस्त्री भी हैं गोरकन भी हैं तुसा रात को कितना रहांदे वे कब्रिस्तान केड़ी जाते तोरी कोठी है हाँ वो नुक्कड़ में इनकी मतलब जाए रिहाइश है जहाँ पे ये रहते हैं माशाल्लाह यानी कि 24 घंटे कब्रिस्तान में है अल्लाह पाक ने इनसे खिदमत की तौफीक ली है अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे माशाल्लाह बड़ी खुशी थी है अल्लाह पाक सलामत रखे अच्छा इतना कि ये जो बुजुर्गों की मज़ार है इन्हों का नाम क्या है मुसाफिर शाह ये बुखारी यानी गिलानी है गिलानी है यानी महबूब सुबहानी सरकार की औलाद ही आवाज़ के नाम से गिलानी करीब हज़रत महबूब सुबहानी गौस बंदगी सरकार की औलाद में से हज़रत मुसाफिर शाह गिलानी ये कब्रिस्तान चूँकि ये चंद बीघों के यानी कि चंद एकड़ के फासले पर इनके जद्द आला जद्द अमजद हज़रत महबूब सुबहानी की दरगाह है साथ में शम्स महल है तो ये मुसाफिर शाह उन्हीं की औलाद में से हैं बकौल इनके उस्ताद गोरकन के तो बहरहाल अच्छा ये आते हैं इनके कोई औलाद भी हैं ना मुसाफरी जानते थे फौत अच्छा औलाद नहीं थी मुसाफरी की हालत में यहाँ पे फौत हो गए थे अच्छा चौका अरसा पुरानी कब्र है ये कहूँ कई सौ साल 100 साल का ज़्यादा अच्छा 100 साल से ज़्यादा है बहरहाल मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 200 साल से ज़्यादा ही होगा क्योंकि इनकी वजह से अगर ये कब्रिस्तान का अहाता है तो मैं पहले बता चुका हूँ ज़मीन हमारी बहुत नीचे है कब्रिस्तान तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंचा मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उस शरीफ के जो बड़े बड़े लोग हैं मतलब जो पुराने शहरी हैं उस शरीफ के उनके आबाओ अजदाद की ख़ानदान वालों की कब्रें बाकायदा तौर पर इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं हमारा भी पिछले तकरीबन 1975 से हमारा ये कब्रिस्तान है 1975-73 से फ्लड आने के बाद से हमारा यही कब्रिस्तान है तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी टाइम देते हुए जज़ाकल्लाह बड़ी मेहरबानी आइए मैं आपको कुछ कब्रों के मनाज़िर दिखाता हूँ कि इस कब्रिस्तान के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर कब्रों की हिफाजत का अहतमाम कैसे किया है और यहाँ पर जो इन्होंने साल में एक बार चूना लगाते हैं और कब्रों का लेप करते हैं कच्ची और पुख्ता मिट्टी के साथ वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ अमल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप खुद समझेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उस शरीफ के अंदर बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान की हिफाजत का एहतमाम बाज़ कब्रिस्तानों के अंदर कैसे किया गया बहरहाल इस जैसा कब्रिस्तान मुझे अभी तक नज़र नहीं आया मैं ये मज़ार है हज़रत मुसाफिर शाह गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिनके नाम पर यह पूरा कब्रिस्तान मौजूद है कब्रिस्तान को आप देखें गौर करके तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक एक कब्र पर मेहनत की गई है माशाअल्लाह ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि यहाँ पर एक एक कब्र के ऊपर बाकायदा तौर पर कच्ची और पुख्ता मिट्टी के साथ लिपाई की गई है और उसके ऊपर चूना किया गया है और चूने के बाद बाकायदा तौर पर हर कब्र पर आपको नज़र आ रहा होगा ये मैं जूम करके दूर की कब्रें भी दिखा सकता हूँ कि हर कब्र पर आपको फूल पत्ते और इसके अलावा दरख्त की टहनियाँ शाखें इस तरीके से ये देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा सुभान अल्लाह तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखें सुभान अल्लाह हर कब्र पर हरियाली है तो ये इनके हज़रत मुसाफिर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ ये हैं हज़रत मुराद शाह गिलानी चाचा इहो ना है ना हज़रत मुराद शाह गिलानी तो माशाल्लाह इनके पास मालूमात बहुत ज़्यादा है और पुराने खिदमतगार हैं और माशाल्लाह शरीफ नफ्स हैं अच्छा ये देखें हज़रत मुराद शाह गिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ये दरगाह है और इन्हीं की वजह से बाकायदा तौर पर हज़रत मुसाफिर शाह की वजह से ये कब्रिस्तान मारूफ़ है और शरीफ के अंदर मशहूर है और यहाँ पर यह जामा मस्जिद ख़त्म नबूवत है और ये गली आपको नज़र आ रही है ये गली शम्स महल रोड पर जाके ख़त्म होती है तो ये इसकी लोकेशन है आप इसके दरख्तों का मंज़र देखिए कितना हरा भरा ये कब्रिस्तान है कि यहाँ पर हरियाली है ठंडी हवा भी है लोग यहाँ से दूर व नज़दीक से आकर बाकायदा तौर पर तिलावत करते हैं और ठंडी हवा में बैठते हैं और यहाँ पर आकर अपने करीबी अहबाब जो मुताल्लिकीन फौत हो गए उनके लिए फातिहा ख़वानी भी करते हैं अच्छा मैं आपको कुछ मनाज़िर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कब्रों का अंदाज़ भी देख लें सन 2023 चल रहा है जुलाई के आखिरी अय्याम हैं आज 29 जुलाई है तो यहाँ पर देखें 29 जुलाई 2023 में ये कब्रिस्तान का ये अंदाज़ है पता नहीं 100 साल के बाद इस कब्रिस्तान की क्या हालत होगी तो इसी वजह से मैं ये एक यादगार के तौर पर थोड़ी वीडियो तवील तो हो सकती है लेकिन आप इसे लाजमी देखें और बार बार देखें ये साथ में छोटे घर हैं और कुछ कच्चे भी घर हैं अच्छा ये देखें ये दरख्त हैं पता नहीं 50 साल बाद इन दरख्तों की क्या कैफियत होगी और उसके बाद आप देखिए
یہ دیکھیں شہر کے معروف لوگوں کی یہاں پر قبریں موجود ہیں، اور یہ دیکھیں باقاعدہ طور پر لوگوں نے کس انداز میں قبریں یہ دیکھیں اس انداز کی بنائی کتبہ محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں سبزہ ہی سبزہ ہے، یہ درخت ہے یہاں پر مین نیم کا درخت ہے، اور اس کے بعد اس قبر کا بھی خوبصورت منظر دیکھیے، لوگوں نے بعض نے احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور وزن کی وجہ سے کچھ قبریں نیچے بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس سے جنا کہیں کہ یہ کوئی عیب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے یہ قبرستان بھی دیکھیے، وہ نیچے گہرائی ہے، کھڈا ہے، تو یہاں پر ابھی جگہ نہیں ہے یا بنانا نہیں چاہ رہے ہوں گے، بہرحال کچھ بھی ہے تو یہ قبرستان کی یہ پوزیشن ہے۔ دیکھیں آخری قبر تک بھی انہوں نے چونا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پھول وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں آخری قبر تک میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں انتظامیہ کے لیے، اللہ پاک نے برکت دے عمران بھائی کو اور ہمارے گورکن چاچا رشید کو۔ یہ دیکھیں آخری قبر تک میں جا رہا ہوں تو آپ کو یہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ چیزیں نظر آئیں گی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے مجھے تو شریف میں ایسا قبرستان نظر نہیں آیا، اللہ پاک برکت دے، سبحان اللہ۔ یہ درختوں کو سبحان اللہ، یہ درختوں کا جھنڈ ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چبوترا بنایا ہوا ہے جسے ہم اوتاق بھی کہہ سکتے ہیں، چھپرا بھی کہہ سکتے ہیں، برآمدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ سامنے عمران بھی گیٹ پر بیٹھے ہیں، آج 10 محرم کا دن ہے، آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ قبرستان کی باقاعدہ حفاظت ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ سامنے درختوں کے اس پار کمرہ ہے، یہ بھی کمرہ ہے جس میں ہمارے گورکن رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنا خوبصورت، مطلب اتنی ٹھنڈی چھاؤں، اتنی ٹھنڈی ہوا، سبحان اللہ۔ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ عز و جل کے پاس جانے والوں کے لیے کس کس قسم کا اہتمام کیا ہے۔ اور شریف کے پرانے لوگ جانتے ہوں گے حاجی علی محمد دولتانہ، یہ ان کی قبر ہے، میرے دادا ہیں یہ حاجی علی محمد سیال، جنہوں نے اس شریف کے چوک پر باقاعدہ طور پر 1946 یہاں پہ لکھا ہے، وگرنہ میرے دادا بتاتے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم تقریباً جوان تھے، ہماری مونچھیں پھوٹ رہی تھیں۔ تو بہرحال یہ میرے دادا ہیں جنہوں نے چوک پر تقریباً 45 سال مٹھائی کی دکان لگائی، اس کے بعد مختلف کام کرتے رہے، اور یہ میری والدہ صاحبہ کی قبر ہے، اور یہ بھی ہمارے خاندان کے لوگوں کی، میری دادی کی قبر ہے۔ بہرحال یہ دیکھ لیجئے آخری منظر اس قبرستان کا دیکھ لیجئے، میں ایک آپ کو دور کے ویو سے پورا قبرستان دکھا رہا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے باقاعدہ طور پر مال کے اسراف سے منع کیا ہے، رزق کی بے حرمتی سے منع کیا ہے۔ یہاں اس شریف کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بعض لوگ پتہ نہیں کس عقیدے کی بنا پر قبروں کے اوپر دال چاول اس طرح کی چیزیں ڈال جاتے ہیں، اس سے مردے کو، میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ چیل کوے جانور چڑیا وغیرہ اسے چگ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ چوتھے پانچویں دن آ کر دیکھیے، آپ کی یہی دال چاول باقاعدہ طور پر مٹی کے اندر گل سڑ رہی ہوتی ہے۔ ہاں میت کے لیے باقاعدہ طور پر اصال ثواب کا اہتمام کریں، فاتحہ کریں، اس کے لیے مسجد بنوائیں، قرآن پاک کے اندر مسجد کے اندر قرآن پاک کے نسخے رکھوائیں، اس طریقے سے جو اصال ثواب کی صورتیں بنتی ہیں وہ کریں۔ آپ میت کے نام پر بے شمار صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں وہ کریں، اس طرح رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ یاد رکھیے قبر کے اوپر، قبرستان کے اندر اگربتی جلانا، دیا جلانا شریعت مطہرہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میت کو آگ سے بچاؤ، اگربتی آگ ہے، اور اس کے علاوہ دیا اس کے اندر آگ ہے۔ بعض لوگ میت کے سرہانے، قبرستان کے سرہانے اگربتی اور دیے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا کرنا شریعت میں ایسے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔